بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جن شخصیات کو ہم خواب میں دیکھیں گے اس کی تعبیرات کیا ہوں گی۔ یہ تعبیرات مختلف تعبیرات ہوں گی، جس میں نمبر 1 پر جو تعبیرات ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیرات انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیر بھی آپ تک شیئر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر۔ یہ جاننے کے لیے اس سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو باللمحہ مل سکے۔ اور ہمارے دیے گئے نمبر واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی تعبیرات جہاں کہیں ملک سے بھی ہوں تو آپ اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں کرام، جس میں نمبر 1 پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر جو کہ بالکل ایک ہی تعبیر ہے۔ اس میں اس کی تعبیر: خیر و برکت حاصل کرے، دین کا مددگار ہوگا مگر دنیا داروں کی نظروں میں حقیر ہوگا، ادنا درجہ شہادت حاصل ہوگی۔ خوش قسمت ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے خواب میں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ کو معلوم ہے بھائی تھے، آپس میں بھائی۔ تو ان کی تعبیر ہے جو آپ تک شیئر کی گئی ہے: خیر و برکت حاصل کرے گا، دین کا مددگار ہوگا مگر دنیا داروں کی نظروں میں حقیر ہوگا، ادنا درجہ شہادت حاصل ہوگی۔ اور نمبر 2 پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیر، جو کہ مختلف ہیں تعبیرات، ہر ایک کی مختلف تعبیر ہوتی ہے۔ حج اور جہاد کا ثواب حاصل ہوگا اور دولت مندوں میں بھی شامل ہوگا۔ یہ تعبیر تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا۔ اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا، ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر، جو کہ آپ کو اس لیے بتایا گیا کہ جس کی سیم تعبیر ہوگی وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا جائے گا۔ یہ تعبیر ایک ہی ہے۔ علم شریعت پر عمل کرے گا اور سنت رسول ادا کرے گا، متقی اور پرہیزگار ہوگا، یعنی کہ پرہیزگاری اختیار کرے گا، نیکوں کی مجلس میں رہے گا، علم شریعت پر عمل مکمل طور پر کرے گا اور سنت رسول ادا کرے گا، متقی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، نیکوں کی مجلس میں رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے ہم ہر تعبیرات کے بعد علمی بات بھی کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے علم میں اضافہ کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع پر بات کرتے ہیں، جس میں آج ہم بات کریں گے احسان، جو کہ ہم اس ٹاپک میں بات کریں گے احسان کیا ہے۔ احسان کے لغوی معنی ہے کسی کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا، کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا، خوبصورت بنا دینا، اس کا مادہ حسن ہے۔ قرآن کریم میں اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اردو میں حسن سلوک اور مروت بھی یہی معنی دیتے ہیں۔ احسان کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ کسی کام میں دل لگا کر عمدگی اور اچھے طریقے سے انجام دینا۔ احسان کی اہمیت جو کہ بعض ہمارے
علماء کرام بیان کرتے ہیں جس میں احسان کی ایک ایسی جامع صفت ہے جو ہر نیکی کو محیط ہے۔ اسلام جہاں نیک کام کی دعوت نیک کام کی طرف دعوت دیتا ہے، اس میں کثرت کی رغبت دلاتا ہے، وہاں اس کو خوب تر طریقے سے انجام دینے کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر عدل، برابری اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے تو احسان اس سے آگے نکل جانے کا نام ہے، جہاں حقدار کے حق سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ احسان اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت بھی ہے اور مخلوق کو بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد بانی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا۔ اور نمبر 2 پر احسان کے بہت سے درجات اور مراتب ہیں۔ احسان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی صاحب ایمان ہو۔ احسان کا درجہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں سب سے بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرے اور جتنے بھی نیکی کے کاموں میں ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جتنے بھی نیکی کے کام ہوں اس میں ہاتھ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے۔ احسان کی قسمیں جو ہیں وہ 2 قسمیں ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جس میں بنیادی طور پہ احسان کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 عبادات میں احسان، نمبر 2 بندوں کے ساتھ احسان۔ یہ 2 احسان ہیں، جس میں عبادات میں احسان کرنا ہے، بندوں کے ساتھ احسان۔ عبادت میں احسان کیا ہے؟ عبادات میں احسان یہ ہے کہ آدمی عبادات کی تمام شروط و قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی اخلاص اور دل کے ساتھ اس طرح عبادت کرے گویا اپنی زندگی کی آخری عبادت کر رہا ہو، کیونکہ زندگی کا تو معلوم نہیں ہے، آج آخری دن ہو جائے تو اس طرح عبادت کی جائے کہ آج میرا آخری دن ہے تو میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ جب بھی عبادت کریں آخری دن سمجھ کر عبادت کریں کہ کل میں صبح اٹھوں گا یا نہیں، کل صبح میری موت ہو جاتی ہے، تو اس لیے آخری عبادت سمجھ کر کرنی چاہیے۔ احسان کے مفہوم کی توضیح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چاہے جب نماز پڑھ رہے ہیں، جب کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کر رہے ہیں تو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ اتنا ہونا چاہیے کہ رب کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم اکثر نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں، ہم کہیں کے کہیں پہنچے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا داری کے مسائل وغیرہ اس میں ہم الجھے ہوتے ہیں پورا دن، تو نماز جب پڑھتے ہیں تب ہم سب کچھ بھولے ہوتے ہیں، تو ہم اب اکثر اپنا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کو پیسے اتنے دینے، اتنے لینے ہیں، یہ سارے معاملات وہ نماز میں ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے، بالکل جب بھی نماز پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ رب کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو کوشش کریں نماز میں اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے کہ وہ نماز میں کہیں اور کھو جاتا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، نماز کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، جس میں آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر آپ اس کے بعد سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ اس کا آپ کو جس طرح سبحان ربی الاعلیٰ اس کا کیا ترجمہ ہے اس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، تاکہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو مکمل طور پر پتہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ جس چیز کی سمجھ ہوگی اس میں پھر آپ دلچسپی رکھیں گے، تو جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے
اور میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں پر کھویا ہوا ہوں، تو یہ آپ کو معلوم ہو سکے گا۔ تو اسی طرح یوں تو جو عبادات خشوع و خضوع سے کی جائیں احسان کے درجے تک پہنچ سکتی ہیں، لیکن خصوصیات کے ساتھ اللہ کی عبادت کو احسان شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اسی کا حصہ ہے جس کے دل میں اللہ کی حقیقی محبت ہو۔ ٹاپک میں نمبر 2 پر بندوں کے ساتھ احسان، یہ کیا ہے، یہ آپ تک شیئر کریں گے۔ بندوں کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا اور نیکی کا بدلہ اس سے بڑھ کر دینا۔ احسان کی منزل عدل کے بعد آتی ہے، جو عدل نہیں وہ محسن نہیں ہو سکتا۔ احسان کی اس قسم میں بہت سی صورتیں داخل ہیں، جن میں سے کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دلانا، کوئی بھی کسی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اس کو اس سے نجات دلانا، یہ بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ قصوروار کو معاف کر دینا، یہ بھی بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا بلکہ اس کی بقدر استطاعت مدد کر دینا، یہ بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ تنگ و دست مقروض کو مہلت دینا، کوئی بھی ہے کس کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے تو وہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ کسی مشکل میں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مشکل میں پڑ گیا ہے، اس میں 100 مسائل آ سکتے ہیں، یا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے، وہ جتنا قرض لیا تھا جو اس نے ٹائم پر ادا کرنا تھا لیکن وہ ادا نہ کر سکا، کوئی بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں ہے تو وہاں پر پیسے لگ گئے ہیں، تو اس میں مہلت دے دینا، جس نے پیسے دیے ہیں قرض کے طور پر اگر وہ مہلت دے دے تو یہ بھی بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ دوسروں کے ساتھ آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دینا، جو بھی اپنے معاملات ہیں دوسروں پر معاملات پر ترجیح دینا، تو یہ بھی بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ کسی کو سزا کے طور پر قتل کرنا یا جانور ذبح کرنا ہو تو ضرورت سے زیادہ تکلیف نہ دینا، تو کسی بھی جانور کا اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ جس طرح قربانی میں اکثر ہر گھر میں ہی قربانی الحمدللہ ہوتی ہے، تو پوری امت مسلمہ میں ہوتی ہے، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں قربانی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اس میں جانور کو کافی جس طرح سنت کے مطابق ہے اس کو ذبح کرنا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کرتے تو اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اس کو تکلیف نہ دی جائے بلکہ جس طرح اس کا طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو ذبح کر لینا چاہیے، تاکہ کسی بھی جانور کو چاہے کوئی بھی مخلوق ہے تو اس کو جب بھی ذبح کریں جو حلال ہے تو اس کو تکلیف ہرگز نہ دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے کہ جب تم کسی کو جہاد میں قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور تم میں سے کوئی آدمی جانور ذبح کرے تو پہلے اپنی چھری تیز کر لے، یعنی کہ چھری وغیرہ اس کو تیز کر لے اور اپنے ذبح کو راحت دے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے یہ جانا کہ جتنے بھی جانور ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب بھی کوئی جانور ہو تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیار کریں، تو جب بھی ذبح کریں تو اپنی چھری وغیرہ ہے، چھری وغیرہ جس سے آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے تو اس کو مکمل طور پر تیز کر کے اس کو ذبح کریں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ تھی ویڈیوز آپ تک شیئر کی گئی ہیں جس میں ہم نے خوابوں کی تعبیر جانی، اور اس کی تعبیرات مکمل جاننے کے بعد ہم نے اہم موضوع پر بات کی، احسان کیا ہے، اور اس کے علاوہ جس میں اس کی شاہیں ہیں جو آپ تک شیئر کی گئی ہیں، جس میں عبادات میں احسان اور بندوں کے ساتھ احسان، آپ نے یہ جانا کس طرح ہم نے احسان کرنا ہے، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، سب کے ساتھ ہم نے کس طرح شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگیں تو تمام دوستوں تک شیئر کیجئے گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے تمام دوستوں تک شیئر کیجئے اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔